دوستو، سبق میں شامل افسانہ لمحے بلونت سنگھ کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ بلونت سنگھ کی پیدائش 1921 میں گجرانوالہ کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گجرانوالہ میں حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم الہ آباد میں حاصل کی۔ دہلی میں رسالہ آجکل کے نائب مدیر کی حیثیت سے کام کیا، اس کے بعد الہ آباد آ گئے۔ وہاں پر انہوں نے فسانہ اور اردو ساہتیہ نام کے رسالے جاری کیے۔ فسانہ اردو کا رسالہ تھا، جبکہ اردو ساہتیہ دیوناگری میں لکھا تھا۔ 1986 میں آپ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کئی طویل اور مختصر ناول لکھے، جن میں رات، چور اور چاند بہت مشہور ہوا۔ کئی افسانوں کے مجموعے بھی شائع ہوئے، جن میں جگا، تارپود، ہندوستان ہمارا، پہلا پتھر اور سنہرا دیش وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے ابتدائی افسانوں میں پنجاب کی دیہی زندگی کا بہت جیتا جاگتا نقشہ موجود ہے۔ یعنی انہوں نے پنجاب کی جو گاؤں کی زندگی ہے، جو دیہی زندگی ہے، اس کی عکاسی بڑی خوبصورتی کے ساتھ کی ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا رہا ہے کہ بلونت سنگھ صرف پنجاب کے دیہات اور سکھ کرداروں کی زندگی کے عکاس ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا افسانوی کینوس خاصا وسیع ہے۔ یعنی انہوں نے صرف پنجاب کے علاقوں یا وہاں کے کرداروں کو ہی افسانوں میں جگہ نہیں دی، بلکہ ان کے علاوہ بھی انہوں نے موضوعات تلاش کیے اور دوسری جگہوں کا بیان بھی اپنے افسانوں میں کیا ہے۔ بلونت سنگھ اس زمانے میں افسانے لکھ رہے تھے جب کرشن چند، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی، خواجہ احمد عباس، قاضی عبدالستار اور رتن سنگھ وغیرہ افسانے لکھ رہے تھے۔ یہ سبھی لوگ اردو کے اہم ترقی پسند افسانہ نگار شمار کیے جاتے ہیں۔ افسانے میں ایک ایسے نوجوان کا کردار پیش کیا گیا ہے جو متوسط طبقے کی آوارہ خیالی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کردار کا نام ہے اماکانت۔ افسانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ بس میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر وہ ایک حسین عورت کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، اس کا ذہن ایک خاص سمت میں سفر کرنے لگتا ہے اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ کسی طرح اس عورت سے قرب حاصل کیا جائے اور قرب حاصل کرنے کی ترکیبیں تلاشتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف دیکھے، بچے کو بات کرنا چاہتا ہے، یعنی جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ ان پر غور کرتا ہے اور وہ ایسی ترکیبیں سوچتا ہے جن سے وہ اس خاتون سے مخاطب ہو سکے۔ اور جب قرب حاصل ہو جاتا ہے تو یکا یک اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس حسین عورت جس سے وہ قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، جس سے وہ مخاطب ہونا چاہتا تھا، اس کی ایک ٹانگ خراب ہے اور یہ ٹانگ فسادات کے دوران خراب ہوئی ہے۔ یہ فسادات 1947 کے فوراً بعد رونما ہوئے تھے، یعنی فسادات کا نتیجہ تھا جس کا یہ اثر جو ہے اس حسین خاتون کے پیروں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ یہیں سے نوجوان یعنی اماکانت کے خیالات کا رخ بدلتا ہے
اور فسادات کے خلاف جو جذبات ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آئیے اس افسانے کو پڑھتے ہیں۔ سوم کا دن تھا۔ یوں تو میں اپنے دوستوں کی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ دوستوں کی صورت تک نہ دکھائی دے اور میں محض اپنے لیے ہی ہو کر رہ جاؤں۔ میرے دوستوں کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے مجھے ایسے دن بھی میسر آ جاتے ہیں۔ جس روز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اسی قسم کا دن تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ پیشتر اس کے کہ کوئی دوست میرے مکان پر پہنچ کر اما کانت کے نعرے لگاتا، میں چائے سے فارغ ہو کر گھر سے نکل پڑا۔ نہ بیوی، نہ بچے، نہ ملازمت، نہ کاروبار، نہ خوشی، نہ غمی، عجیب ویران کیفیت میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ میری بیکاری سے گھر والوں کی ناخوشی کے باعث دل پر اداسی چھائی رہتی تھی۔ کوئی ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ ہلکا رہتا تھا۔ اپنی بیوی نہ ہونے کے سبب سے ذہن پر رومانیت کا تسلط تھا۔ بس اسٹینڈ پر پہنچ کر دیکھا کہ کناٹ پلیس جانے کے لیے بس تیار کھڑی ہے۔ اندر اکا دکا مسافر بیٹھے ہیں۔ کوٹ کے کالر درست کرتا ہوا بس کے اندر داخل ہو گیا۔ 8 بجے تھے۔ بھلا سردی کے موسم میں کسی کو کیا پڑی تھی کہ گھر کی گرم فضا سے نکل کر باہر کو اٹھ بھاگے۔ چنانچہ بس میں ایک عجیب سکون طاری تھا۔ چند لوگ ایک دوسرے سے پرے پرے بیٹھے دھیرے دھیرے باتیں کرنے میں محو تھے۔ میں نے پہلے عورتوں اور لڑکیوں کا جائزہ لیا۔ 3 لڑکیاں تھیں اور 2 عورتیں۔ لڑکیاں گوری تھیں، 2 چوٹیاں، آنکھیں بڑی نہ چھوٹی، باتیں میٹھی نہ پھیکی۔ دوسری عورت کی جانب دیکھا۔ ہرے رام، وہ تو صورت سے بالکل آیا لگی، شاید سچ مچ کی آیا ہو۔ خیر، اب ایک اور عورت کا جائزہ لینا باقی تھا۔ وہ میری جانب پیٹھ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے کندھے پر ننھے بچے کا سر ٹکا تھا اور ایک بچی سامنے کی سیٹ پر بیٹھی تھی، گویا وہ کم از کم 2 بچوں کی ماں تھی۔ دل پر مایوسی کا جذبہ طاری ہونے لگا۔ 20-25 منٹ کا یہ سفر یوں ہی کٹ جائے گا۔ دل بہلاوے کی کوئی صورت دکھائی نہ دے گی، لیکن یہ سفر جماہیاں لیتا ہی بتانا پڑے گا۔ سوچا، اگر 2 بچوں کی ماں بدصورت ہے تو اپنی بہنوں سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ یہی نہ کہ ان کے برابر ہوگی یا ذرا بہتر۔ آخر یہی طے پایا کہ اس خاتون کے عین پیچھے والی سیٹ پر ڈیرا جمایا جائے۔ پچھلی سیٹ پر چپکے سے بیٹھ کر میں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بالوں کی تہہ جمائی اور پھر انتظار کرنے لگا کہ وہ ذرا ادھر ادھر گھوم کر دیکھے تو صورت کا جائزہ لیا جائے۔ لیکن وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سامنے کی جانب منہ کیے چپکی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بس چل دی۔ مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ کنڈکٹر نے آ کر دام طلب کیے۔ ٹکٹ لیتے وقت خیال آیا کہ کاش اس خاتون سے تھوڑی بہت بات چیت ہو چکی ہوتی تو اس کے ٹکٹوں کے دام دے کر اچھے خاصے مراسم پیدا کیے جا سکتے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے منہ پھیر کر دیکھا، رخ روشن کا جلوہ دکھائی دیا، دل دھک سے رہ گیا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ تارا سی آنکھیں، نازک لب اور درخشاں پیشانی۔ خلاف امید اس عورت کو حسین پا کر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس سے گفتگو کیوں کر شروع کی جائے۔ کون سا موضوع مناسب رہے گا؟ موسم؟ لیکن ہندوستان میں ابھی موسم کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا خاطر خواہ نتائج پیدا نہیں کر سکتا۔ اس عورت سے یہ کہنا کہ آہا کیا یہ خوشگوار موسم ہے، محض بیکار ہوگا۔ سنیما، ایکٹر، ایکٹریس، بسیں، سڑکیں، نہیں، یہ باتیں مہمل ہیں۔ اتنے میں عورت کے شانے کے ساتھ لگے ہوئے ننھے بچے نے آنکھیں کھولی اور حیرت و استعجاب سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بڑا پیارا بچہ تھا۔ میں نے اس کی گال پر ہلکی سی چٹکی لی تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ پھر میں نے دونوں انگلیوں سے اس کی ٹھڈی کو ہلکے ہلکے سہلانا شروع کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے۔
बच्चे के कानों के पीछे दांत के निशान दिखाई दे रहे थे। मैंने जुर्रत से काम लेकर पूछा, क्यों जी, नन्हे के कानों के पीछे दाद हो रहा है? जी हाँ। तो क्या आप इसका इलाज नहीं कराएंगी? इलाज तो हो रहा है। क्या होम्योपैथी इलाज करा रही हैं? जी नहीं, है तो एलोपैथी। एक डॉक्टर हैं रुचिराम, होम्योपैथी इलाज करते हैं, खुसूसन बच्चों के इलाज में तो उन्हें महारत हासिल है। अगर ये इलाज मुअस्सर साबित न हुआ तो उनसे रुजू कीजिएगा, बेहतर। बहुत ही प्यारा बच्चा है, मैंने सिलसिला कलाम जारी रखने की कोशिश करते हुए कहा। औरत ने बच्चे को शाने से हटाकर खिड़की के साथ पीठ लगा ली। अब उसका रुख करीब करीब मेरी जानिब था। उसने बच्चे को जानों पर बिठाकर देखना शुरू किया, वो वाकई हसीन है या नहीं। फिर जैसे दिल ही दिल में उसने मेरे कौल की तायीद करते हुए मीठी नज़रों से मेरी जानिब देखा। आपको बच्चों से खासा लगाव है, क्या आपके भी बच्चे हैं? जी नहीं, मैंने कदरे झेप कर कहा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। क्यों, शादी न होने की क्या वजह? यूं ही मैंने सर खुजाते हुए जवाब दिया, यही, अभी बेकार हूँ। जब तक आमदनी की माकूल सूरत न हो, दिल में शादी का ख्याल भी नहीं आ सकता। लेकिन आप बेकार क्यों हैं? मैं इस जिरह से घबरा गया था। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद पेशावर में कारोबार शुरू किया था। आमदनी की सूरत नज़र आने लगी तो फसाद शुरू हो गए और मुझे इधर भागना पड़ा। अब नए सिरे से काम करने का ख्याल है। औरत की आंखों में उदासी की झलक दिखाई थी। उस वक्त वो कुछ खोई सी नज़र आ रही थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसके हसीन चेहरे के खद्दो खाल का बगौर जायज़ा लेने लगा। क्या वो मेरी खातिर उदास थी? एक लम्हे के लिए ही सही, काश मुझे भी ऐसी ही मोहनी बीवी मिल जाए। कहते हैं कि औरत मर्द के दिली जज्बात को बहुत जल्द पहचान लेती है। औरत ने नज़रें झुका लीं और फिर कदरे तामुल के बाद न मालूम क्यों बड़ी बच्ची की जानिब इशारा करके मुस्कुराकर बोली, ये मेरी बेटी है। आओ बेटी, मेरे करीब आओ। मैंने हाथ फैलाए, वो मारे शर्म के आगे नहीं बढ़ी तो मैंने खुद ही बढ़कर उसे गोद में बिठा लिया। आहा, बड़ी अच्छी है हमारी बेबी। अच्छा, तो तुम पढ़ती हो क्या? लेकिन वो बड़े एहतमाम के साथ शर्माती रही। औरत बोली, बताओ ना बेबी, तुमसे कई मर्तबा कहा है कि यूं ही मत शर्माया करो। मैंने सोचा किस कदर मुहज़्ज़ब है ये औरत। इसकी बातचीत से मालूम होता था कि वो पढ़ी लिखी और खासी सुलझी हुई है। क्या पढ़ा है भाई, हमें भी सुनाओ। तुम तो बहुत अच्छी बेबी हो, तुम्हें तो पढ़ा लिखा याद होगा। बोलो, याद है? हाँ जी। बेबी ने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर भरपूर नज़रों से मेरी जानिब देखा। मालूम होता था कि इस बात का इकबाल करने में उसे बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है। क्या पढ़ा है तुमने? ABCYZ। इस पर हम दोनों कहकहा मारकर हंसे, मैं और वो औरत। हम दोनों जो एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन कहकहों की मिली जुली आवाज़ से यूं महसूस होने लगा जैसे किसी फिल्म के हीरो और हीरोइन कोई सहर अंगेज डुएट गा रहे हों। औरत ने बामुश्किल हंसी रोकते हुए कहा, अरे बीवी, तुझे ABC अभी तक याद नहीं हुई? C के बाद एकदम YZ। अब हमारी मुलाकात काबिल एतमीनान दर्जे तक आन पहुंची थी। अब बेशतर खदशात दूर हो चुके थे। हम दो बहुत अच्छे वाकिफ़ कारों बल्कि दोस्तों की तरह गुफ्तगू करने लगे। 20 या 25 मिनट के सफ़र में ज़्यादा बातें नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर एहसासात को लीजिए तो लम्हा भर में कुछ का कुछ हो जाता है। एक मीठी नज़र थी कि ज़िंदगी के इन लम्हों को रंगीन बनाती चली गई। उसकी आवाज़ में ऐसा लोच और रसीलापन था कि मुद्दतों कानों में शहद सा घुलता रहा। इधर उधर की बातों में हम इस कदर महव थे कि इर्द गिर्द की कुछ खबर नहीं रही थी। जब मैंने जंगल में शेर के फर्जी शिकार की कहानी सुनाई और मैंने शेर के सामने खड़े होकर उस पर गोली चलाई थी तो औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। हैरत से बोली, लेकिन मैंने तो सुना है कि शेर का शिकार मचान पर बैठकर किया जाता है। जी हाँ, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया।
لیکن کوہنا مشق شکاری مچان پر کبھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ سچ مچ میری بات پر ایمان لے آئی۔ باتوں باتوں میں مجھے خیال آیا کہ مرد کے دل میں عورت کی کشش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے سامنے وہ دل کھول کر جھوٹ بول سکتا ہے۔ عورت طفلانہ انداز سے کئی باتیں پوچھتی رہی اور میں بڑی توجہ سے ان کے جواب دیتا رہا۔ بس کی منزل قریب آ رہی تھی۔ بیبی ابھی تک میری گود میں بیٹھی تھی۔ دفعتاً مجھے محسوس ہوا کہ کام نکل جانے کے بعد بیبی کو تو میں بھول ہی گیا تھا۔ میں نے محجوب ہو کر بیبی کی بغلوں کو گدگدایا، ارے بیبی، تم تو کوئی بات ہی نہیں کرتی، کیا تم ہم سے خفا ہو؟ وہ چپ رہی۔ بولو بیبی۔ لاہی۔ بیبی نے انکار کے طور پر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام؟ ہاں، سلطانہ۔ سلطانہ، عورت نے کہا۔ مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا علم ہوا کہ وہ مسلمان ہے۔ سلطانہ کی بغلوں کو گدگداتے ہوئے میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے قدرے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی، یہ کہہ کر عورت نے میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ میں ہنس دیا۔ مجھے محسوس نہیں ہوا کہ بظاہر۔ پھر قدرے بھدی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے سکوت توڑتے ہوئے پوچھا، فساد کے دنوں میں آپ دہلی ہی میں تھیں؟ جی ہاں، ہم سب یہیں تھے۔ میرے دل کو نامعلوم کیا ہونے لگا۔ میں نے رکی رکی آواز میں پوچھا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عورت نے قدرے سکوت کیا۔ بس کچھ نہ پوچھیے، مالی نقصان بہت ہوا، جانیں بچ گئیں، یہی غنیمت سمجھیے۔ کناٹ پلیس میں ہماری دکان لٹ گئی، مکان میں فسادی گھس آئے، لیکن پیشتر اس کے کہ کوئی نقصان ہوتا پولیس آ گئی۔ میرا سر جھک گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسٹینڈ پر پہنچ کر بس رک گئی، اس خیال سے کہ عورت تنہا ہے اور بچے دو، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے اپنی سیٹ سے اٹھنے میں تأمل کیا، لیکن عورت کے ہلکے پن سے روشن ہوا کہ اسے میری مدد درکار نہیں ہے۔ چنانچہ میں شریف مرد کی طرح اٹھ کر چل دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے یوں ہی گھوم کر دیکھا کہ وہ عورت اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے قدم اکھڑے اکھڑے دکھائی دیتے تھے۔ وہ قدرے لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس کی ٹانگ میں یہ نقص نہ ہوتا تو وہ قدم قدم پر فتنے جگاتی۔ ایسی حسین عورت اور یہ عیب۔ دفعتاً ہماری نظریں ملیں۔ غالباً وہ سمجھے بیٹھی تھی میں چلا گیا ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے پا کر وہ پریشان سی ہو گئی، جیسے کہہ رہی ہو، آخر تم نے مجھے لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھ لیا نا۔ محجوب ہو کر اس نے اپنا گلابی ہوتا ہوا چہرہ جیسے جھکا لیا اور پھر جیسے روٹھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں اسے منانے کے لیے آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، معزز خاتون، تم بہت حسین ہو، تم حسن کی پتلی ہو۔ تم کیا جانو میں ان چند دل فریب لمحوں کے لیے تمہارا کس قدر شکر گزار ہوں۔ اور پھر میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، معاف کیجیے گا، آپ کچھ پریشان سی نظر آتی ہیں۔ کیا آپ کو کہیں آگے جانا ہے؟ تانگا لاؤں یا آپ کو کسی کا انتظار ہے؟ اس نے سر پر دوپٹہ سنوارتے ہوئے جواب دیا، جی جانا تو قریب ہی ہے۔ وہ نہیں آئے، ملازم کو بھیج دیتے۔ ملازم کو تو آنا ہی چاہیے تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لڑکی کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، چلیے میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ وہ بغیر کچھ کہے میرے ساتھ ہو لی۔ ابھی ہم 15-20 قدم ہی چلے ہوں گے کہ وہ بول اٹھی، لیجیے وہ لڑکا ہمارا نوکر چلا آ رہا ہے۔ ہم رک گئے۔ میں نے جھجکتے ہوئے ٹانگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا، کیا پیدائشی نقص ہے؟ اس نے قدرے تأمل کیا، پھر اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولی، جی نہیں۔ جب فسادیوں نے ہمارے مکان پر حملہ کیا تو ایک سوربیر نے لاٹھی گھما کر ماری تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے بچی کو نوکر کی طرف بڑھایا۔ میری پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کی بوندیں پھوٹ پڑیں۔ کانپتے ہوئے ہاتھ سے جیب میں رومال ٹٹولنے لگا۔ رخصت کے موقع پر کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ چنانچہ میں کچھ اس انداز سے 2 قدم پیچھے ہٹا جیسے وہ قدیم بابلیوں کی حسین شہزادی ہو۔
میری آنکھیں جھک کر اس کے قدموں پر جم گئی. میں نے تصور میں اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا. پھر اچٹتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو معلوم ہوا کہ اب ان آنکھوں میں وہ روکھا پن نہ تھا، نہ سختی، اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ مہربان ہوتی ہوئی کسی خود سر ملکہ کی طرح کہہ رہی ہے، ماں بدولت خوش ہوئے، ماں بدولت نے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری ساری قوم کو معاف کیا. ایک مرتبہ پھر ہم نے ایک دوسرے کی جانب شکر گزار نظروں سے دیکھا اور پھر ہم ایک دوسرے سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ بالآخر ایک دوسروں کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے. آپ نے اس کہانی کو پڑھا. یہ کہانی بے حد سادہ زبان میں لکھی گئی ہے. اپنی سادہ زبان میں ہونے کے باوجود پڑھنے یا سننے والے پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے. افسانے کی بڑی خوبی بھی یہی ہے کہ افسانے ایجاز و اختصار ہونے کے باوجود اپنا گہرا اثر چھوڑتا ہو، اور یہ اس میں کامیاب ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس افسانے میں زندگی کے صرف ایک پہلو کا بیان کیا گیا ہے. کوئی بڑا واقعہ یا بہت نمایاں واقعہ نہیں پیش کیا گیا ہے، بلکہ ایک دکھ بھرے احساس کی پیشکش کی گئی ہے. یعنی وہ کیفیت جو ایک درد مند دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش اس افسانے میں کی گئی ہے. اگر افسانے کی شروعات کو دیکھیں کہ جب وہ نوجوان یعنی اماکانت بس میں داخل ہوتا ہے، اس وقت اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں، اور وہ یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح وہ کسی خاتون سے ہم کلام ہو، اس کے روبرو ہو. لہٰذا جب بس میں اس کی نظر ایک خاتون پر پڑتی ہے جس کی گود میں بچہ ہے، تو وہ اس سے بات کرنے کی ترکیبیں تلاش کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے، پہلے بچے کو چھوتا ہے، پھر چھونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر اس کی نظر جاتی ہے اس بچے کے کان پر جہاں پر وہ دانت کا نشان ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ اپنی گفتگو شروع کرتا ہے. رفتہ رفتہ یہ گفتگو بڑھ جاتی ہے، بڑھتے بڑھتے ایک دوستی کی طرف یا انسیت قائم ہو جاتی ہے یا قربت حاصل ہوتی ہے. جب یہ قرب حاصل ہوتا ہے، اس وقت یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس حسین عورت کی ٹانگ میں نقص ہے، اور جب نقص کی وجہ بتائی جاتی ہے تو اس کے خیالات یا اس کے احساسات الگ رخ اختیار کر لیتے ہیں، اور جو احساس اس وقت پیش کیے گئے تھے وہ ایک دکھ بھرے احساس کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ عورت اس کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے جو فساد ہوا، اس فساد میں اس کے گھر کو برباد کیا گیا، اس کی دکانوں کو برباد کر دیا گیا، اس کے سارے جمع پونجی برباد کر دی، اور ساتھ ہی اس میں اس کی ٹانگ بھی زخمی ہو گئی. جب وہ یہ جملہ کہتی ہے کہ کسی سوربیر نے لاٹھی گھما کر مار دی، پورا کرب، پورا جو تکلیف ہے وہ اس جملے سے ظاہر ہوتی ہے. اور اماکانت اور وہ خاتون خود یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ایسی صورتحال کیوں رونما ہوئی. بالآخر جب افسانہ ختم ہوتا ہے اور خاتون سے اماکانت ودا ہو رہا ہے یا اس سے رخصت لیتا ہے، تو اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے یا اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. یہی وہ کیفیت ہے جو افسانے کے قاری پر
اثر پیدا کرتی ہے، ایک گہرا اثر ڈالتی ہے۔ عورت کی گہری اداسی اور اماکانت کی شدید شرمندگی، ان کے ذریعے افسانہ نگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھوں میں شرکت ہی حقیقی انسانیت ہے۔ چونکہ افسانے میں زندگی کے کسی خاص پہلو کو موضوع بنایا جاتا ہے، اس لیے کرداروں کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس افسانے میں اماکانت اور وہ خاتون اور اس کے 2 بچے ہی شامل ہیں، اور یہ وہ کردار ہیں جن کے ارد گرد افسانے کا تانا بانا بنا گیا ہے، جن کے ذریعے وہ تمام کیفیات ظاہر کی گئی ہیں جن کو افسانہ نگار پیش کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک زمان و مکان کی بات ہے، اس کا دائرہ بہت ہی محدود ہے۔ ایک مختصر وقت کا سفر ہے یا بہت مختصر سفر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اسی کے دوران یہ افسانہ پورا ہوتا ہے، یہ پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں وہ واقعے یا وہ پس منظر شامل کیا گیا ہے جو فسادات کا پورا منظر پیش کرتے ہیں۔ بلونت سنگھ کے افسانوں کی خوبی یہ ہے کہ 1947 کے نتیجے میں جو فسادات رونما ہوئے تھے، چونکہ وہ خود اس کا شکار ہوئے، تو ان کے افسانوں میں اس کا کرب، اس کا درد ظاہر ہوتا ہے۔ اس افسانے میں بھی وہی کرب، وہی تکلیف جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں یا ایسا کیوں ہوتا ہے، بجائے اس کے اس بات پر بحث کی جاتی کہ ان کے یا ان حالات کے رونما ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ یہاں پر ان فسادات کے اثر کو افسانہ نگار نے پیش کیا ہے۔ آپ اس افسانے کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے اور پھر غور کیجئے کہ کس طرح سے ایک جذباتی کیفیت کو، ایک احساس کو اس افسانے میں پیش کیا گیا ہے، کس طرح سے کرداروں کو پیش کیا ہے اور ان کرداروں کے ذریعے کس طرح سے مکالمے ادا کرائے گئے ہیں۔ چھوٹی بچی جو بہت چھوٹی ہے، وہ اپنا نام کس طرح سے بتاتی ہے، سلطانہ، یعنی الگ الگ کر کے جس طرح سے بچے ادا کرتے ہیں۔ وہ خاتون کس طرح سے اپنے بچوں کو یا اپنی بچی کو کہتی ہے کہ آپ بات کرو، جو سوال آپ سے کیے جا رہے ہیں اس کا جواب دو۔ یہ ساری چیزیں افسانے کی خوبی کا حصہ ہیں، کیونکہ افسانے کی اجزاء کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں پلاٹ ہوتا ہے، اس میں کردار ہوتے ہیں، اس میں مکالمے ہوتے ہیں، اور آخر میں ایک تاثر ہوتا ہے جس کو ہم وحدت تاثر کہتے ہیں، اور یہ تاثر جتنا گہرا ہوتا ہے افسانہ اسی قدر کامیاب ہوتا ہے۔ امید ہے آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور اس کی روشنی میں آپ ایک مرتبہ پھر افسانے کو پڑھیں گے۔ شکریہ۔